والآخرین وآلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الأکرمین اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم صدق اللہ مولانا العظیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز و مکرم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج آپ سے ہماری ملاقات کا عنوان ام المومنین محسن اسلام زوجہ رسول ام البطول سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کہ یوم وصال کے حوالے سے۔ یقیناً آج وقت تو 4 بجے کا دیا گیا تھا، لیکن کچھ تکنیکی وجوہات کی وجہ سے ہم آن لائن آنے سے قاصر رہے، جس کی وجہ سے میں ٹیم خطیب دکن کی طرف سے آپ سے معذرت طلب کرتا ہوں۔ میں نے خطبہ مسنونہ میں جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب تبارک و تعالی سورۃ الاحزاب میں قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک میرا نبی مؤمنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اور ان کے جو ازواج ہے وہ مسلمانان اسلام کے مائیں ہیں، the mother of the believers ہیں، وہ امہات المؤمنین میں ان کو شمار کیا گیا ہے۔ دوستو، بھائیوں، بہنوں، ساتھیوں، یقیناً یہ اللہ رب تبارک و تعالی کا ہم پر بڑا انعام و اکرام ہے کہ اس نے ہمیں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کرنے والا بنایا ہے۔ آقا پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی اہل بیت اطہار کی محبت کو بھی ہمارے سینوں میں معجزن فرمایا ہے۔ یقیناً جہاں تک ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا تعلق ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ سے بے پناہ محبت فرمائی ہے۔ وہ پاک، وہ برگزیدہ ہستی ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ ہے جنہوں نے سب سے پہلے روئے زمین پر اسلام کی دعوت کو قبول فرمایا۔ چنانچہ متعدد احادیث مبارکہ اس بات پر شاہد ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام ام المؤمنین کے اس احسان کو ہمیشہ یاد کیا کرتے تھے، جو خدمات انہوں نے اسلام کے حوالے سے کی ہے اور پیغمبر اسلام آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام کی ہے، یقیناً ایک ایسی خدمات ہیں جن کا کوئی مثل نہیں، جن کے کوئی نظیر نہیں، جن کی کوئی مثال نہیں، جس کا کوئی بدل نہیں۔ آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام سے عمر شریف میں روایات میں آتا ہے اکثر و بیشتر کہ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک کم و بیش 15 برس زائد تھی۔ یعنی یوں سمجھا جائے کہ جب ہمارے اور آپ کے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ام المؤمنین سے نکاح فرمایا تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارکہ 25 برس کے قریب تھی، اور ام المؤمنین کی عمر مبارک بتائی جاتی ہے روایات میں کہ 40 برس کی تھی۔ عموماً کے اطراف و اکناف کے ممالک میں اس عمر میں نکاح محال ہے، لیکن ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان برگزیدہ ہستیوں میں بنایا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ جس طرح عورتوں میں حوا اور مریم کی کوئی مثال نہیں، ٹھیک میری امت میں خدیجہ کی کوئی مثال نہیں، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ تو یہ مقام و مرتبہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو حاصل تھا۔ آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام کی اعلان نبوت سے کم و بیش 15 برس پہلے ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا نکاح ہوتا ہے۔ اب اس نکاح کی تفصیلات میں آپ حضرات کی پیش خدمت کروں تاکہ پتہ چلے کہ کن بنیادوں پر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح منعقد ہوا تھا۔ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ عرب کی، مکے کی، اہل قریش کی سب سے زیادہ متومل خواتین میں شمار کی جاتی تھیں۔ آپ کا بزنس تھا، آپ کی تجارت تھی، آپ کے کاروبار تھے۔ آپ کے والد قویلد کے ذریعے آپ کو جو ورثے میں دولت ملی تھی،
ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اس کی وارث ہوئی تھیں، اور آپ نے ماشاءاللہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کے مزاج میں، حلم طبع میں بالکل بردباری اور سنجیدگی عطا فرمائی تھی، جس کی بنیاد پر آپ نے اپنے والد کے کاروبار کو ان کی وفات کے بعد ختم اور بند نہیں کیا، اس سلسلے کو منقطع نہیں کیا، بلکہ اس سلسلے کو اور آگے بڑھایا، اور دیکھتے ہی دیکھتے دولت میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا۔ تو عرب کی سرزمین پر مکہ المکرمہ میں، جزیرۃ العرب میں، ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو یہ بزنس ایکسپیڈیشنز تھے، یہ تجارتی سفر جو ان کے مال کو لے کر لوگ کیا کرتے تھے، اس کی بنیاد پر وہ بڑی مشہور اور معروف تھی، بڑی قدر کی نکاحوں سے دیکھی بھی جاتی تھی۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے نکاح سے قبل روایات میں آتا ہے کہ آپ نے یکے بعد دیگر 2 نکاح فرمائے۔ دونوں خاوندوں کے فوت ہو جانے کے بعد روایات میں آتا ہے کہ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے یہ طے کیا کہ اب مجھے کسی سے نکاح نہیں کرنا ہے، کیونکہ میری وجہ سے لوگوں کا انتقال ہوا۔ اس قسم کا خیال ان کے ذہن میں آیا تو ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی ساری تر توجہات کاروبار اور تجارت کی طرف کر دی، اور ایسے کاروبار اور تجارت کی طرف کی جس سے حاصل ہونے والا جو نفع ہوتا تھا وہ اکثر و بیشتر ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے نکاح سے پہلے اتنی سخی تھیں، اتنی سخاوت آمیز تھی کہ ام المومنین اپنا کمائی سے حاصل ہونے والی دولت کا بیشتر حصہ غریبوں، محتاجوں، ناچاروں اور لاچاروں کی خدمت میں صرف کیا کر دیتی، ان حضرات کی خدمت میں صرف کیا کرتی کہ لوگوں کو پتہ چلتا کہ ام المومنین بڑی سخی ہیں، تو لوگ ان کے پاس چل کر آتے اور کہتے کہ ہماری بچی کی شادی ہے، اس کے لیے ساز و سامان نہیں ہے، اس کے لیے انتظام نہیں۔ تو بے شمار ایسی لڑکیاں جو مکہ المکرمہ اور اس کے مضافات میں رہا کرتی تھیں، ان کی نکاح کا سامان وغیرہ سارے کا سارا ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا فراہم کیا کرتی تھیں۔ ہوا یوں کہ ایک مرتبہ ایک تجارتی قافلہ ملک شام کی طرف جا رہا تھا۔ اب دیکھیں کہ عرب کے علاقے کا یہ طریقہ کار تھا، مکہ المکرمہ کا بالخصوص میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو تجارتی قافلے جاتے تو گرمیوں کا جب موسم ہوتا تو شام کی طرف رخ کرتے، اور شام کی طرف رخ کرتے، اور سردیوں کا جب موسم ہوتا تو یمن کی طرف رخ کرتے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ موسمی اعتبارات سے سفر کو، سمت کو متعین کیا جاتا تھا۔ تو جب شام کی طرف ایک قافلہ روانہ کرنا تھا، اور یہ بہت تجارتی اعتبار سے بہت اہم قافلہ تھا، اور مال بہت زیادہ اس میں قیمتی تھا، اور سفر بڑا پرخطر بھی تھا، تو ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو کسی ایسے بھروسے مند، قابل اعتماد، دیانتدار شخصیت کی ضرورت تھی جو ام المومنین کے قافلے کو، تجارتی قافلے کو ملک شام تک صحیح سلامت لے کر جائے، اور پھر تجارت کا جو مال ہے اسے وہاں پر فروخت کیا جائے، اس سے نفع اور منافع اچھے پیمانے پر حاصل کیا جائے، اور صحیح سلامتی کے ساتھ اہل قافلہ کو لے کر لوٹے۔ تو اس اثناء میں ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے پاس کوئی ایسی بھروسے مند، دیانتدار شخصیت نہیں تھی جس کا وہ انتخاب کرتی اور تجارتی قافلے کو اس کے سپرد کرتی۔ تو آپ کے اہل خانہ میں سے بتایا جاتا ہے کہ آپ کی بہن نے اور کچھ لوگوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ کیوں نہ تم محمد بن عبداللہ کو منتخب کرتی ہو، اسی لیے کہ ہم نے ان سے زیادہ امین کسی کو نہیں دیکھا، اسی لیے کہ ہم نے محمد سے زیادہ دیانتدار کسی کو نہیں دیکھا، اسی لیے کہ ہم نے محمد سے زیادہ بردبار کسی کو نہیں دیکھا۔ لوگوں نے آ کر کہا کہ ہم نے محمد سے زیادہ فریض کسی کو نہیں دیکھا، کسی نے کہا کہ ہم نے محمد سے زیادہ ذہین کسی کو نہیں دیکھا۔ الغرض قصہ مختصر دوستو، لوگ آتے گئے، اور آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام کی ابھی اعلان نبوت کو پورے 15 برس کا عرصہ باقی ہے، لیکن پھر بھی نبی مختار علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریفوں کے پل باندھتے چلے جا رہے ہیں۔ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ نے جو بے شمار لوگوں سے، اہل خاندان سے سنا حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق، ان کی تعریف، ان کی دیانتداری، ان کی فراست، ان کی ذہانت، ان کی متانت کے حوالے سے، تو بڑی متاثر ہوئیں، اور کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے فیصلہ کیا ہے، اگر وہ راضی ہوتے ہیں تو مال تجارت انہی کے حوالے کیا جائے گا۔ ہوا یہ کہ آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام کے مال تجارت حوالے کیا گیا، اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام
والسلام وہ مال تجارت لے کر ملک شام گئے، ساتھ میں میسرہ غلام کو رکھا گیا اور اس لیے رکھا گیا تاکہ وہ خدمت میں رہ سکے۔ لیکن جب سفر درپیش ہوا، آقا و مولا علیہ السلام نے مال تجارت فروخت بھی کیا اور اتنا منافع حاصل کیا کہ اتنا منافع آج تک کسی بھی ایجنٹ نے، ام المؤمنین کے ذمہ دار نے کبھی بھی حاصل نہیں کیا تھا۔ اب جب لوٹ کر آئے تو اللہ نے دولت تو ام المؤمنین کو بہت نواز کے رکھی تھی، پروردگار نے بہت نوازا تھا۔ وہ دولت کی خاطر صرف اس تجارتی سفر میں حضور کو امیر نہیں بنائی تھی، بلکہ جیسے ہی حضور آئے لوٹ کر تو ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ کو بتایا گیا کہ بہت زیادہ منافع ہوا، تو ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ حضور کے اوصاف حمیدہ کے متعلق دریافت کرنے لگی، پوچھنے لگی بتاؤ تو صحیح کہ محمد کا رویہ کیسا تھا، ان کے اخلاق کیسے تھے، وہ تجارتی لوگوں سے کیسے پیش آتے تھے، اہل قافلہ سے کیسے پیش آتے تھے۔ میسرہ اور دیگر جتنے غلام جو ام المومنین کے تھے جو تجارتی قافلے میں گئے تھے، یکے بعد دیگر سب کے سب کہنے لگے ہم نے ان سے زیادہ رحم دل کسی کو نہیں پایا، ہم نے ان سے زیادہ فریض کسی کو نہیں دیکھا، ان سے زیادہ ذہین ہم نے کسی کو نہیں دیکھا، اتنا خیال رکھنے والی شخصیت ہم نے آج تک نہیں دیکھی، غلاموں کا اس قدر خیال رکھتے وہ کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کسی نے اٹھ کر کہا کہ اے خدیجہ ہم تمہیں کیا بتائے بنت خویلد کہ محمد کیسے ہیں، انسان تو انسان، تجارتی قافلے میں جو جانور مویشی ہمارے ساتھ گئے تھے محمد نے تو ان کا خیال رکھا ہے، ان پر تک وہ زیادہ بوجھ ڈالنے نہیں دیتے اور برداشت نہیں کرتے، بلکہ جانوروں کو وقتاً فوقتاً وہ غذائی اجناس فراہم کیا کرتے، جانوروں کے پانی کا خیال رکھتے اور ان کو آرام تک دیا کرتے۔ ایسا رحم دل انسان ہم نے کبھی نہیں دیکھا اور ایسی پاک نظر ہم نے کبھی نہیں دیکھی، ایسا پاک ذہن ہم نے کبھی نہیں دیکھا، ایسے پاک قلب والا ہم نے کسی نے نہیں دیکھا۔ باہر کے آقا و مولا علیہ السلام کی جو اوصاف حمیدہ تھے، جو خصائل تھے اللہ کے رسول علیہ السلام کے، وہ سارے ان لوگوں نے سنائے۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ بڑی متاثر ہوئی آقا و مولا علیہ السلام کی تعریفیں سن کر۔ اب بیٹھی ہی تھی کہ ام المومنین کی بہن تشریف لائیں اور لا کر عرض کرنے لگیں میں دیکھ رہی ہوں کہ تم محمد کو پسند کرتی ہو تو تم کیوں رشتہ نہیں بھیجتی؟ دیکھیں اہل عرب کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ رشتہ ہمیشہ لڑکے والوں کی طرف سے بھیجا جاتا ہے، لیکن یہاں ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو ان کی بہن نے مشورہ دیا ایسا نہ ہو کہ محمد سے کہا جائے کہ رشتہ بھیجیں، اس لیے کہ وہ ان کے اوصاف تو تم نے سن رکھے ہیں، وہ بالکل مختلف ہیں زمانے سے، ایسا نہ ہو کہ لوگ ان کو یہ تانا دیں کہ دولت کی بنیاد پر محمد نے رشتہ بھیجا ہے۔ اے خدیجہ میں چاہتی ہوں، بہن نے کہا، ام المومنین نے یہ فیصلہ اور تہیہ کیا کہ رشتہ وہ خود بھیجے گی تاکہ لوگ میرے نبی پاک علیہ السلام پر تانا زنی نہ کریں کہ دولت کی بنیاد پر حضور نے رشتہ بھیجا ہے۔ لہذا ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے خود آقا و مولا علیہ السلام کو رشتہ بھیجا۔ یہ عرب کی سرزمین پر سب سے انوکھا اور سب سے پہلا رشتہ تھا کہ دلہن نے خود اپنا رشتہ بھیجا آقا و مولا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں۔ حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ جو آقا و مولا علیہ السلام کے کفیل و وکیل تھے، جب ان کو اطلاع ملی کہ خدیجہ کوئی عبادات میں، اطوار میں، کردار میں نے خدیجہ کو منفرد پایا ہے، سخاوت میں، خدمت خلق میں نے ان کو سب سے منفرد پایا ہے، یہی چند وجوہات ہیں، ان کا حلم، ان کی طباع جس کی وجہ سے میں ان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ الغرض قصہ مختصر، کہ نکاح کی تاریخ مقرر کی گئی اور حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے خود آقا و مولا علیہ السلام کا خطبہ نکاح پڑھا۔ بعد حمد و ثنا حضرت سیدنا ابو طالب نے اللہ رب تبارک و تعالی کا نام لیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آغاز کیا، پھر خطبے کے چند اقتباسات آپ حضرات کی پیش خدمت کروں۔ یہ فرمایا کہ اللہ کا بڑا کرم ہے رب کعبہ کا کہ اس نے ہمیں ابراہیم اور اسماعیل کی پشتوں میں اور نسلوں میں پیدا کیا اور اس بیت الحرام میں، اس بلد الحرام میں، اس حرمت والے شہر میں ہم کو رکھا، ہمیں بزرگی عطا فرمائی، ہمیں سرداری عطا فرمائی۔ پھر آقا علیہ السلام کی طرف دیکھا اور
کہا کہ یہ محمد ہیں، ان کے باپ عبداللہ ہیں، ان کے بعد عبد المطلب ہیں، حلم میں، طباع میں، مزاج میں یہ بڑے سنجیدہ ہیں، لوگوں کی دستگیری اعانت کرنے والے ہیں، ہم نے ان سے زیادہ پاکیزہ اخلاق والا کسی کو نہیں دیکھا۔ پھر کہا المال ذل زائل، فرمایا مال کی بنیاد پر یہ نہ سمجھو کہ میرا بھتیجا نکاح کرا، مال تو ذل زائل ہے، یہ تو زائل ہو جانے والا ہے، یہ تو خاک ہو جانے والا ہے۔ فرمایا کہ ختیجہ نے محمد سے محبت کی ہے، پروپوزل بھیجا ہے، رشتہ ازدواج بھیجا ہے، اسی لیے محمد نے بھی ان کو پسند فرمایا ہے۔ اسی بنیاد پر، انہی عناوین پر یہ نکاح منعقد ہوتا ہے۔ دوستو نکاح تو منعقد ہو گیا، اب اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ حضرت سیدنا عبد المطلب کے وصال کے بعد حضرت سیدنا ابو طالب کی کفالت میں آئے۔ 25 برس کی عمر مبارک کے آقا و مولا علیہ السلام کی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے نکاح میں آئے۔ اب یہاں سے 15 برس دیکھیں کم و بیش باقی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو ابھی اعلان نبوت کو فرمانے کے لیے پورے 15 برس۔ تو یہ جو 15 برس کا دور ہے یہ بہت حسین دور ہے، یہ ایک ایسا دور ہے جس میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے بڑے اطمینان سے، بڑے سکون سے ازدواجی زندگی کو گزارا ہے۔ اسی لیے کہ جتنے نکاح ہوئے ہیں اس کے بعد آقا کریم علیہ السلام کی جتنی ازواج مطہرات آئی ہیں، اس کے بعد کار نبوت جو تھا وہ بہت بڑھ گیا تھا، ذمہ داریاں بہت بڑھ گئی تھیں، مخالفتیں بہت بڑھ گئی تھیں، مسئلے سارے بہت بڑھ گئے تھے۔ اس طریقے سے آپ نے دیکھا جنگیں ہوتی رہیں، معرکے ہوتے رہے، مسائل ہوتے رہے، غزوات ہوتے رہے، مکے پر مدینے پر حملے ہوتے رہے، آقا علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو کھویا۔ بہرکیف اتنی ساری مصروفیات میں حضور گزرے ہیں کہ حضور کا وقت بٹا ہے، امت کے لیے بھی بٹا ہے، صحابہ کے لیے بھی، پھر عبادات و ریاضات کے لیے بھی، پھر غزوات کے لیے بھی حضور خود جنگوں میں تشریف لے جایا جاتے ہیں، اسٹریٹجیز بنائی جاتی، قاصدین کو روانہ کیا جاتا، وفود آیا کرتے، وفود کو روانہ کیا جاتا۔ بہرحال اس قدر مصروفیت بات نہیں ہوئی، لیکن یہ جو 15 سال سکون اور اطمینان کے کار نبوت کے علاوہ جو آقا و مولا علیہ السلام کے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ گزرے ہیں، یقیناً یہ آقا و مولا علیہ السلام کی حیات طیبہ کے ایسے پرسکون دن تھے کہ اس قدر پرسکون دن ہم نے حضور کی حیات طیبہ میں پھر کبھی نہیں دیکھے۔ اس کے بعد تو پھر مصروفیتوں کا سلسلہ، ایک لا امتناہی سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ آقا و مولا علیہ السلام کی مزاج مبارکہ میں یہ تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام چند مہینوں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ گزارنے کے بعد وہ بھی تجارتی سلسلوں میں تھوڑی مصروف رہا کرتی، تو آقا و مولا علیہ السلام اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی یاد اور عبادت اور مجاہدات اور مشاہدات کے لیے غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے۔ 100 میٹر سے زائد بلند اس پہاڑ پر، اس خاردار پہاڑ پر حضور خود چل کر تشریف لے جایا کرتے۔ کبھی یوں ہوتا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ایک دن بیٹھ جاتے، کبھی 2 دن ہو جاتے، تو ام المومنین مضطرب ہو جایا کرتی۔ دیکھیں نوکر چاکر کی کوئی کمی نہیں ہے، خادمین کی کوئی کمی نہیں ہے، سینکڑوں نوکر چاکر ہیں، اللہ نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو بہت کچھ نواز رکھا ہے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام سے اس قدر بے پناہ محبت فرماتی کہ اپنے سر کا تاج بنا کر رکھا تھا۔ آقا و مولا علیہ السلام کو جب خادموں سے پوچھتے کہ محمد آئے ہیں، میرے سرتاج آئے ہیں، تو اطلاع دی جاتی کہ آج نہیں آئے، لگتا ہے کہ غار میں وہ معتکف ہیں، وہ عبادات و ریاضات میں مشغول و مصروف ہیں۔ تو ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ بے چین اور بے قرار اور مضطرب ہو جاتی، خود اٹھتی، اپنے ہاتھوں سے کھانا بناتی، اپنے ہاتھوں سے روٹی بناتی، پھر اسے ایک تشت میں رکھتی، اس پر ایک لحاف اڑاتی اور اپنے ہاتھوں سے لے جا کر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا کر آتی۔ جب غار حرا میں حضور معتکف ہوتے، خدام کو بھیجتی، خادموں کو بھیجتی، کنیزوں کو بھیجتی نہیں۔ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ نے ایسا کبھی نہیں کیا، بلکہ خود ساری تکلیفیں اٹھا کر کئی 100 میٹر کے پہاڑ کے اوپر بلندی پر چڑھ کر غار حرا تک پہنچتی اور آقا علیہ السلام کی خدمت اقدس میں غذائی چیزیں، کھانا وغیرہ پیش کرتی۔ اسی لیے کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ واقف تھیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا جو مقام اور جو رتبہ ہے اس سے بالکل ظاہر تھا۔ آپ کی مزاج، آپ کی طباع، آپ کے ساتھ انسانوں کا، آپ کے ساتھ ملائک کا، آپ کے ساتھ جانوروں کا، پرندوں کا جو معاملہ پیش آتا، جو ادب اور احترام آقا و مولا علیہ السلام کا کرتے کہ
کہ راستے پہ چلنے والے پتھر میرے نبی کو سلام کیا کرتے، اعلان نبوت سے پہلے بھی راستے پہ چلنے والے پتھر سلام کیا کرتے، دریاؤں کی مچھلیاں حضور کو سلام کیا کرتی، پرندے آ کر حضور کی خدمت اقدس میں سجدہ ریز ہو جاتے، درندے آ کر چوپائے آ کر حضور اقدس کی خدمت میں اقدس میں سجدہ ریز ہو جاتے۔ تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اس وقت کا انتظار کر رہی تھیں جب آقا و مولا علیہ الصلاۃ اعلان نبوت فرمائیں۔ بالآخر وہ گھڑی آئی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ کی عمر مبارک 40 برس کے کم و بیش ہے۔ آقا و مولا علیہ الصلاۃ ٹھیک اسی طرح ایک دن غار حرا میں تشریف فرما ہے، اور اسی اثنا میں جبرائیل امین آئے اور یہ آیتیں لے کر آئیں، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ آقا و مولا علیہ الصلاۃ نے اس کی تلاوت فرمائے۔ خشیت الہی کی وجہ سے آقا و مولا علیہ الصلاۃ کے جسم مقدسہ پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ کے جسم اقدس پر جب کپ کپی سی طاری ہوئی تو آقا و مولا علیہ الصلاۃ سیدھے اپنے گھر کی طرف نکلے۔ یہاں پر عقیدے کا ایک مغالطہ ہوتا ہے، اکثر و بیشتر کچھ بدعقیدہ جماعتیں یہ الزام لگاتی ہیں کہ جبرائیل امین کو دیکھ کر حضور پر یہ خیبت اور یہ خشیت طاری ہو گئی۔ نعوذ باللہ من ذالک، جبرائیل امین نے تو معراج کی رات میرے نبی کے قدموں پہ سر رکھ کر آنکھیں رکھ کر یہ ثابت کر دیا تھا کہ ساری کائنات محمد عربی کے صدقے میں بنائی گئی ہے۔ نعوذ باللہ، انہیں دیکھ کر حضور کی کیفیات میں تبدیلی کا آنا محال اور ناممکن ہے۔ آقا مولا علیہ السلام خشیت باری تعالیٰ کے باعث جب گھر کی طرف آئے اور کہنے لگے زملونی زملونی کہ مجھے چادر اڑاؤ، کپ کپی ہو رہی ہے۔ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وہ پہلی شاہدہ ہیں جنہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی وحی کو سنایا ہے۔ قرآن مجید سب سے پہلے میرے نبی کے قلب اقدس پر نازل ہوا ہے، جبرائیل لے کر آئے ہیں، اور سب سے پہلے قرآن مجید کے الفاظ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے سنے ہیں۔ اسلام سب سے پہلے روئے زمین پر کائنات میں میرے نبی کی دعوت کو ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے قبول فرمایا ہے، ان سے پہلے کسی نے قبول نہیں کیا۔ یہ کہاں جانا بالکل بے تکا ہے کہ مردوں میں، عورتوں میں، بچوں میں، بلکہ میں کہتا ہوں کہ روئے زمین پر کائنات میں انسانیت میں سب سے پہلے میرے نبی کے پیغام کو قبول کرنے والی ذات کا نام سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ اسی لیے تو میرے نبی بارہا ارشاد فرماتے تھے خدیجہ کا کوئی مثل نہیں، خدیجہ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے وہ میرا اس وقت سہارا بنی جب مجھے سب نے چھوڑ دیا تھا، انہوں نے مجھے تب قبول کیا جب سب نے مجھے چھوڑ دیا تھا، اور انہوں نے میری تب حمایت کی جب سارے مکے والوں نے میری تکذیب کی تھی۔ یہ احادیث مبارکہ میں وارد الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے اس قدر محبت فرماتے ہیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے میرے نبی پاک علیہ السلام نے کسی سے نکاح نہیں فرمایا۔ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی سخاوت کے حوالے سے میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں، پھر پلٹ کر اس واقعے کی طرف آؤں گا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آقا و مولا علیہ السلام جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا کہ غار حرا میں معتکف ہوتے، ایسے ہی لوٹ کے اپنے گھر کی طرف آ رہے تھے۔ راستے میں کھائی میں حضور نے دیکھا کہ خانہ بدوشوں کا ایک قافلہ پڑا ہوا ہے، بھوک کی وجہ سے، بھوک کی شدت سے اس قدر نڈھال ہیں کہ ان کی زبانیں باہر نکل گئی ہیں، جسم لاغر اور نحیف ہو گئے ہیں۔ آقا ان کے قریب تشریف لے جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا ماجرا ہے، کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے کہ تم لوگ اس قدر یہاں پر پڑے ہو؟ تو قافلے والوں میں سے چند لوگ اٹھ کر کہتے ہیں کہ اے شخص، ہم خانہ بدوش ہیں، غذا کی تلاش میں، نوکری کی تلاش میں ہم یہاں بھٹکتے پھرتے ہیں، اور ہم میں اب اتنی طاقت اور توانائی جسمانی باقی نہیں کہ ہم اس سفر کو اور آگے بڑھا سکیں، ہم ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتے، اس قدر تھک گئے ہیں، نڈھال ہو گئے ہیں، بھوک کی شدت نے کمزور اور لاغر کر دیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے چاہا کہ کاش میرے پاس کوئی دولت ہوتی تو میں ان کی خدمت کرتا۔ اسی خیال کو لے کر میرے نبی پاک علیہ السلام اپنے گھر کی طرف تشریف لے آئے، لیکن دیکھیں کہ جب حضور ایسے تشریف لایا کرتے تو ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نبی رحمت کا استقبال کرتی، وہ آپ کو دیکھ کر مسکراتی، آپ سیدہ خدیجہ کو دیکھ کر مسکراتے، اور اچھے خوشگوار ماحول میں گفتگو ہوتی۔ لیکن اب چونکہ نبی رحمت رحمت للعالمین کے قلب اقدس پر بوجھ ہے،
ان لوگوں کی فکر ہے جو وادی میں بھوکے اور پیاسے پڑے ہوئے ہیں۔ آقا علیہ السلام خاموشی سے تشریف لاتے ہیں، اپنے حجرے میں ایک کونے میں جا کر جلوگر اور تشریف فرما ہو جاتے ہیں۔ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کہتی ہیں کہ اے میرے سردار، اے میرے آقا، کیا ماجرا ہے؟ کوئی بات ہے جو آپ آج مجھ سے چھپا رہے ہیں؟ ایسے متفکر کیوں نظر آ رہے ہیں؟ کسی فکر نے آپ کو گھیر رکھا ہے؟ مجھ سے کہیے کیا ضرورت ہے، کیا حاجت ہے، کیا معاملہ ہے؟ آقا علیہ السلام نے سارا واقعہ سنایا، کہا کہ میں ایک فلاں وادی سے آ رہا تھا، میں نے وہاں دیکھا خانہ بدوشوں کا قافلہ پڑا ہوا ہے، بڑے بھوک سے نڈھال ہیں، کاش اے خدیجہ محمد کے پاس کچھ دولت ہوتی تو ان کی خدمت کرتا۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے کہا آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ ادھر طرف تشریف لے کر آئیے۔ آقا علیہ السلام کو دالان کی طرف بلایا اور خادموں کو حکم دیا کہ کمرے میں ان کے حجرے خاصہ میں جہاں دولت رکھی جاتی تھی، کیونکہ اہل ثروت میں سے تھی، جتنی دولت ہے وہ سب لائی جائے۔ اب دیکھیں حضور اس طرف ٹھہرے ہیں، ام المومنین اس طرف ٹھہری ہیں۔ خادموں سے کہا کہ نبی رحمت کے قدموں میں دولت بچھا دی جائے۔ اب لاتے جا رہے ہیں، دولت رکھتے جا رہے ہیں، اس کا ڈھیر، اس کا ڈھگار، اس کا پائل جمع ہوتا جا رہا ہے۔ یوں مانیے کہ ایک دیوار بنتی چلی جا رہی ہے۔ اب جب دیوار بڑھتے یہاں تک پہنچ گئی تو اللہ کے رسول علیہ السلام ہلکا سا مسکرانے لگے۔ اب جب دیوار اس قدر اونچی ہو گئی دولت اور ثروت کی، مال کی، سونے چاندی کی، جواہرات کی، کہ آقا علیہ السلام اس طرف ہو گئے، خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اس طرف ہو گئی، دونوں ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ کے رسول بے تحاشا مسکرا دیے، اسی لیے مسکرائے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو ان خانہ بدوشوں کی فکر تھی، ان کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں۔ حضور مسکرانے لگے۔ ام المؤمنین نے ایسے دیوار کو گرایا اور دیوار کو گرا کر عرض گزار ہوتی ہیں کہ اے محمد تمہاری ایک مسکراہٹ پر خدیجہ کا مال تو کیا جان بھی قربان ہے۔ سبحان اللہ، کس قدر محبت، کس قدر ایثار کا جذبہ ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے کیا ہے۔ یقین مانیے کہ اسلام کے دو عظیم الشان محسن ہوئے ہیں، ایک وہ جو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے جن کے مال نے اسلام کی سب سے زیادہ اعانت فرمائی ہے، اور دوسری سیدنا ابو طالب کی تلوار ہے جس نے میرے نبی پاک علیہ السلام کی حفاظت فرمائی ہے۔ واللہ یعصمک من الناس کی آیت مبارکہ بعد میں نازل ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ محبوب تمہاری حفاظت کی ذمہ داری تمہارے رب کی ہے، لیکن اس سے قبل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داری سیدنا ابو طالب کے مضبوط ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ وہ سینہ سپر رہتے ہیں آقا و مولا علیہ السلام کے کہ کسی کی کیا مجال ہے، کسی کی کیا ہمت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی طرف آنکھ بھی اٹھا کر دیکھیں۔ اب دیکھیں یہ ابو سفیان کا چولہ ہے، یہ ابو جہل، ابو لہب کا، عتبہ کا، شیبہ کا، یہ جو ٹولے ہیں جو اسلام دشمن ہیں، اسلام دشمنی میں یہ اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ آقا و مولا علیہ السلام کے نعوذ باللہ قتل کے تک ان لوگوں نے منصوبے بنا لیے۔ لیکن ابو سفیان سے ابو جہل وغیرہ نے کہا کہ اگر ایسا کیا جاتا ہے تو اگر ہم ان پر حملہ آور ہوں گے تو یاد رکھو خدیجہ کے پاس بہت دولت ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اور یاد رکھنا بنو ہاشم تم کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ بنو ہاشم میں ابو طالب ان کے محافظ بنے ہوئے ہیں، ان پر خراش تک آنے نہیں دیتے، اگر ہم ان پر حملہ آور ہوں گے تو سارے قریش کا یہ باجا بجا دیں گے، کوئی نہیں بچے گا۔ بس یہی خوف تھا کفاران قریش کو، مشرکین مکہ کو، جس نے انہیں روکے رکھا اللہ کے رسول علیہ السلام پر حملہ آور ہونے کے لیے۔ آقا و مولا علیہ السلام نے دین متین کی تبلیغ کا کام زور و شور سے شروع کیا۔ اب کیوں نہ ہوتا، ایک طرف ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا مال ہے، دولت ہے، اسباب ہے، دوسری طرف جانثار چچا جو شیر ہیں، شیر کے باپ ہیں، سیدنا ابو طالب ہیں جن کی تلوار کا کوئی کاٹ کا کوئی جواب نہیں، دونوں ساتھ ہیں۔ تو اب دنیا کی ایسی کون سی طاقت تھی جو نبی پاک علیہ السلام کو دین متین کی تبلیغ سے روک سکتی؟ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، دیکھیں کسی بھی معرکے کو سر کرنے کے لیے، کسی بھی معاملے کو کانکیسٹ کرنے کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہیں، ایک ہے دولت، دوسری ہے طاقت۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر کوئی معاملہ، کوئی معرکہ
سر نہیں کیا جا سکتا۔ اب یاد رکھیں یہ دونوں چیزیں آقا و مولا علیہ السلام کے پاس ہیں۔ ایک طرف سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا دولت ہے کہ حضور اشارہ فرماتے ہیں تو ام المومنین اپنی ساری دولت نبی کے قدموں پر قربان کرتی ہیں۔ دوسری طرف سیدنا ابو طالب ہیں، حضور اشارہ فرما دیں تو سیدنا ابو طالب جس کی چاہے گردن اٹھا کر لے آئیں اور نبی رحمت کے قدموں میں ڈال دیں۔ اب کون سی طاقت ہے جو دین متین کی تبلیغ کے کام میں رکاوٹ پیدا کر سکے؟ تو مشرکین مکہ نے سازش رچی کہ ایسے نہیں کیا جا سکتا، انہیں ایسے نہیں روکا جائے گا، سو لہذا یہ طے کیا گیا کہ ان کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے، ان سے خرید و فروخت کے سلسلے کو بند کر دیا جائے۔ سوشل بائیکاٹ، سماجی بائیکاٹ، معاشرتی بائیکاٹ جسے اکنامک بائیکاٹ کہا جاتا ہے، یہ بائیکاٹ کی ترکیب بنائی گئی۔ خانہ کعبہ کی دیواروں پر ایک تحریر لکھ دی گئی، محمد اور بنو ہاشم کے ساتھ آج کے بعد کوئی تجارتی معاملہ نہیں کرے گا، کوئی الیک سلیک نہیں کرے گا۔ 3 سال کا عرصہ گزر گیا دوستو، جسے آج ہم شعب ابی طالب کے نام سے جانتے ہیں۔ آقا و مولا علیہ السلام نے اپنے اہل خاندان کے ساتھ 3 سال شعب ابی طالب میں بائیکاٹ میں گزارے ہیں۔ آج کووڈ-19 کا یہ آئسولیشن کا دور ہے، مسلمانوں سے میں کہوں گا کہ گھبرانے اور ڈرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ آقا و مولا علیہ السلام کی حیات طیبہ کی طرف رخ کریں۔ یقیناً نبی رحمت علیہ السلام کی حیات طیبہ میں ہمارے لیے سب سے بہترین نمونہ حیات ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے مصداق اللہ فرماتا ہے کہ میرے نبی کی حیات طیبہ، میرے نبی کی زندگی میں تمہارے لیے سب سے بڑی مثال ہے۔ تو مسلمانوں گھبرانے ڈرنے کی ضرورت قطعی طور پر نہیں۔ آقا و مولا علیہ السلام کا وہ دور یاد رکھیں کہ 3 سال کا عرصہ گزر گیا، شعب ابی طالب میں تجارتی مال سب کچھ روک دیا گیا، یہاں تک کہ خورد و نوش غذائی اجناس کی قلت ہو گئی۔ جو مال، جو دولت ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے پاس بچی تھی، اس سے 1-1.25 سال یا 1.5 سال تک روایات میں آتا ہے کہ خرچہ چلتا رہا، بڑے اطمینان سے چلتا رہا۔ اب تجارت کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا اور پہلے ہی ام المومنین نے اپنی ساری دولت نبی رحمت کے دین متین کے تبلیغ کے مقصد کے تحت سب کچھ نچھاور اور قربان کر دی تھی۔ اب جو بچا تھا وہ شعب ابی طالب کے عرصے میں گزر گیا۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آقا و مولا علیہ السلام نے 3 سال بڑی شدید تکلیف میں گزارے ہیں۔ بنو ہاشم نے ایسا دور کبھی نہیں دیکھا، بلکہ میں کہوں کہ مکے کی دھرتی پر، مکے کی سرزمین پر کسی نے ایسا دور نہیں دیکھا۔ اس دور سے ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، نبی کا سارا گھرانہ، نبی کا سارا خاندان گزرتا ہے، صرف اس لیے گزرتا ہے تاکہ دین متین پر آنچ نہ آ سکے، اسلام کے پیغام کو سلامت رکھا جا سکے، تبلیغ اسلام میں کوئی رکاوٹ نہ آ سکے، اور اسلام کی تبلیغ کے حوالے سے کسی نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ قربان جائیں حضرت سیدنا ابو طالب کی قربانیوں کے، اگر بات یہ ہوتی کہ کیوں تکلیفیں اٹھائی جائے، کیوں مشقتیں اٹھائی جائیں، اگر وہ نبی رحمت کے دین متین کے قائل نہ ہوتے تو پھر مصطفیٰ کا ساتھ دیتے ہی کیوں تھے؟ اور بھی تو چچا تھے جنہوں نے حضور کو چھوڑ رکھا تھا، لیکن یہ ایسے چچا تھے جو حضور کی کفالت ہی نہیں بلکہ حضور کی نبوت کے بھی قائل تھے، رسالت کے بھی قائل تھے۔ اسی لیے تو ایک لمحے کے لیے بھی حضرت سیدنا ابو طالب نے شعب ابی طالب میں میرے آقا علیہ السلام کو نہیں چھوڑا ہے۔ دشمن گھات لگا کر غار میں سے دیکھا کرتے کہ مصطفیٰ کدھر کو سو رہے ہیں، تو رات کا وقت جب آتا تو سیدنا ابو طالب کی قربانیاں دیکھیں کہ کبھی اپنے اس بچے کو اٹھاتے اور کہتے کہ تم یہاں پر سو جاؤ، کبھی اس بچے کو کہتے کہ تم یہاں پر سو جاؤ، حضور کو ہٹا دیتے۔ یہ سلسلہ بہت دن چلا تو حضور نے پوچھا کہ اے چچا یہ کیا ماجرا ہے، کبھی میں یہاں سوتا ہوں تو یہاں سے ہٹاتے ہو، پھر وہاں سلا دیتے ہو رات کے ایک حصے میں؟ تو حضور نے، حضرت ابو طالب نے عرض کیا کہ اے محمد میرے بھتیجے، یہ صرف بھتیجے کی محمد بخدا محبت نہیں ہے دوستو، یہ نبی کی محبت ہے، یہ نبی کی محبت ہے جو اولاد کو قربان کرنے کا جذبہ دیتی ہے۔ کوئی چچا اپنے بچوں کو اپنے بھتیجے پر قربان نہیں کرتا ہے دوستو۔ یاد رکھیں نبی کی محبت غالب جب آتی ہے، ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ ہم آج یہ جذبہ رکھتے ہیں کہ مصطفیٰ آپ کے قدموں پر ہماری
ہماری اولاد قربان ہیں، آپ کے قدموں پہ ہمارے ماں باپ قربان ہیں، ساری جان قربان ہے، دولت قربان ہے، عزت قربان ہے، حرمت قربان ہے، ساری کائنات قربان ہے، تب آپ مسلمان۔ یہی جذبہ حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ حضور نے پوچھا کہ اے چچا مجھے بار بار یہاں سے کیوں ہٹاتے ہو؟ تو عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، اے میرے بھتیجے، بات صرف اتنی سی ہے کہ دشمن گھات لگا کر بیٹھتا ہے کہ تم کس طرف سو رہے ہو تاکہ وہ تم پر حملہ کرے تیروں سے، اسی لیے میں تم کو ہٹاتا ہوں اور اپنے بچوں کو سلاتا ہوں تاکہ اگر تیر چلے تو ابو طالب کے بیٹے میرے بھتیجے محمد تجھ پر قربان ہو جائیں۔ یہ جذبہ محبت و ایثار تھا سیدنا ابو طالب کا۔ افسوس کچھ آج بد نصیب مشائخ و علماء سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے ان احسانات کو، ان خدمات کو فراموش کر کر بیٹھے ہیں۔ کف لسان تو دور، ان پر کفر کے فتوے تک صادر کرتے ہیں، اللہ انہیں معاف فرمائے۔ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ آپ نے سنا کہ اہل ثروت میں سے تھیں، مال و دولت تھا، بڑی اطمینان آمیز زندگی گزار رہی تھیں۔ اس شعبہ ابی طالب کے پیریڈ کا، اس دور کا ان کی صحت پر اس قدر اثر ہوا کہ وہ کمزور، نحیف و ناتواں ہو گئی۔ جب شعبہ ابی طالب 3 سال کے بعد یہ عرصہ ختم ہوا، بائیکاٹ کا سلسلہ ختم ہوا، تو اسی رمضان المبارکہ کا یہی مقدس ترین مہینہ تھا میرے دوستو کہ آقا و مولا علیہ السلام جب اپنے گھر کو لوٹ کر آئے تو 2 لوگوں کی صحت پر شعبہ ابی طالب کی وجہ سے بہت اثر پڑا ہے۔ ایک تو ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا، اور دوسرا حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی یہ شان ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام ایسے ہی تشریف فرما ہے، جلوہ گر ہیں، ام المومنین کچھ کھانے کی چیز لے کر آ رہی ہیں جسے دلیہ نما ایک غذا ہے جو حضور کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے آ رہی ہیں۔ جبرائیل بیٹھے ہیں اور جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ اے محمد، اے یا رسول اللہ، یہ خدیجہ بنت خویلد ہیں، یہ آپ کے پاس آ رہی ہیں، ابھی آنے والی ہیں، ان سے کہیں کہ ان کے رب نے ان کے لیے سلام بھیجا ہے۔ اللہ اکبر! کیا مقام، کیا مرتبہ، کیا رتبہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ خود آقا و مولا علیہ السلام کی اس زوجہ مطہرہ پر سلام نازل فرما رہا ہے۔ یقیناً وہ برگزیدہ ہستیوں میں ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا مقام ہے، رتبہ ہے، یہ جو ہماری عقلوں اور سمجھ سے وراء الورا ہے۔ دوستو، اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک پاک باز زوجہ مطہرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے آقا علیہ السلام کی تمام اولادیں ہوئی ہیں، صاحبزادگان و صاحبزادیان۔ ایک صاحبزادے صرف حضرت ماریہ قطبیہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے ہوئی ہیں، باقی کی ساری اولادیں میرے آقا و مولا علیہ السلام کو جو ہوئی ہیں وہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بطن مقدسہ سے ہوئی ہیں۔ پھر اولادوں میں وہ اولاد بھی ہوئی ہیں جسے شہزادی کونین سیدات النساء والعالمین سیدہ فاطمۃ الزہرا البتول مانا اور کہا جاتا ہے۔ دوستو، بے شمار فضائل و مناقب ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ہیں جنہیں ایک تقریر میں یا خطاب میں یا کتاب میں ضبط تحریر لانا یا ضبط تقریر لانا ایک مؤرخ کے لیے، ایک مصنف کے لیے یا ایک مقرر یا خطیب کے لیے محال نہیں، بلکہ میں کہتا ہوں ناممکن ہے۔ زندگیاں درکار ہیں ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے فضائل و مناقب بیان کرنے کے لیے، ان کی حیات، ان کی خدمات۔ ایک مرتبہ قوم مولا علیہ السلام ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ بیٹھے تھے، اسی اثناء میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس کسی نے تحفتاً کچھ گوشت بھیجا، تو آقا و مولا علیہ السلام ساتھ بیٹھے۔ کئی برس گزر گئے ہیں، مکے سے ہجرت کر کر حضور مدینے کو بھی آ گئے ہیں، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے وہ جو گوشت وغیرہ جو تحفے میں آیا تھا اس کے حصے بنائے اور سب سے پہلا حصہ نکال کر کہا کہ خدیجہ کی سہیلیوں کو جا کر دیا جائے۔ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ دیکھ کر دنگ رہ گئیں کہ وہ زوجہ جن کو انتقال ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا، آج بھی ان کے چاہنے والوں کا میرے نبی خیال رکھتے ہیں۔ تو اس سے یہ عقیدہ ملتا ہے دوستو کہ جو ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے عقیدت رکھے گا، اللہ کے رسول علیہ السلام اس پر سرفرازی فرمائیں گے۔ جو اہل بیت سے محبت رکھے گا، حضور کے انعام اور اکرام کا وہی مستحق ہوگا۔ میرے پیارے دوستو، میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے متعلق گفتگو فرمانے لگے، تو ام المومنین
المومنین سیدہ عائشہ نے صدیقہ سلام اللہ علیہا نے کہنے لگے کہ اے محمد، اے میرے پیارے حبیب، آپ کیوں اس بڑھیا کے بارے میں بار بار ذکر کرتے ہیں؟ بس اتنے الفاظ سننا تھا کہ آقا علیہ السلام کے چہرے اقدس کا رنگ متغیر ہو گیا۔ حضور نے جلال آمیز لہجے میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے کہا کہ اے عائشہ، میں ختیجہ کو کیوں نہ یاد کروں، میں ختیجہ کو کیوں نہ یاد کروں؟ اس نے میرا اس وقت ساتھ دیا، انہوں نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب سب نے مجھے چھوڑ دیا تھا، اور یاد رکھنا انہوں نے میری اس وقت حمایت کی اور تائید کی جب سارے مکے نے تمہارے نبی کی تکذیب کی تھی۔ ان کا مجھ پر احسان ہے۔ یقین مانیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے، اسی لیے کہ ان کے وصال مبارکہ کے بعد بھی بارہا ایسے کئی مواقع، کئی احادیث مبارکہ اس حقیقت پر شاہد ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا ذکر مبارک، ذکر خیر فرمایا ہے۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا ذکر کرنا۔ اور یاد رکھیں، ان کی موت، ان کی وفات، ان کے وصال پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قدر تکلیف ہوئی تھی، کسی اور کی موت پر اس قدر تکلیف حضور کو نہیں ہوئی ہے۔ یقین مانیں کہ 10 رمضان تھا، بعثت نبوی کے 10 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کی عمر مبارک 50 یا 51 برس بتائی جاتی ہے۔ ابھی نبی پاک علیہ السلام مکہ المکرمہ میں مزید 3 سال رہنے والے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ وہ رفیق حیات جو حضور پاک علیہ السلام کی ڈھال بنی ہوئی تھی، آقا و مولا علیہ السلام ہی نہیں بلکہ دین متین اسلام کو قبول کرنے والوں کی ضروریات کو جو پورا کیا کرتی تھیں، وہ رفیق حیات جو حضور کو جان سے زیادہ محبوب رکھا کرتی تھیں، آج وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئی ہیں۔ 10 رمضان ہے، ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اس دار فانی سے کوچ کر گئی۔ ابھی اس صدمے سے حضور سنبھلے ہی نہیں تھے کہ جان سے زیادہ چاہنے والے جانثار چچا حضرت سیدنا ابو طالب بھی اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے قلب نازک پر اس قدر اس چیز کا اثر ہوا کہ حضور نے مسکرانا چھوڑ دیا، کسی سے بات کرنا چھوڑ دیا، تنہائی پسند ہو گئے، خلوت نشین ہو گئے، کسی سے ملاقات نہیں کرتے۔ یہاں تک اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ عام الحزن ہے، یہ میرے لیے، یہ تمہارے نبی کے لیے غم کا سال ہے۔ اس سال کو غم کا سال کہا گیا، ارے اپنے تو اپنے پرایوں نے بھی اسے غم کا سال کہا ہے۔ تو دوستو، اللہ کے رسول علیہ السلام کی ان 2 برگزیدہ شخصیتوں سے محبت کا اظہار اس حقیقت سے ہو جاتا ہے کہ ان دونوں کے وصال کے ساتھ ہی حضور نے فرمایا کہ یہ میرے لیے غم کا سال ہے، یہ میرے لیے غم کا سال ہے۔ یاد رکھیں، آپ مشرک و کافر سے محبت نہیں رکھتے تو نبی رحمت مشرک و کافر سے کہاں محبت رکھیں گے؟ آقا و مولا علیہ السلام کو پتہ ہے، وہ جانتے ہیں میرے نبی پاک علیہ السلام کہ ابو طالب نے نبی پر اس قدر جانثاریاں فرمائی ہیں جس کا احسان ساری امت مسلمہ پر صبح قیامت تک رہے گا۔ دوستو، یہ وہ برگزیدہ ہستیاں ہیں جن سے نبی پاک علیہ السلام نے بے پناہ محبت کی ہے۔ محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں میرے دوستو۔ اس سال کو میرے نبی نے عام الحزن فرمایا تھا، نبی رحمت نے اسے فرمایا تھا کہ میرے لیے غم کا سال ہے۔ تو ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا ذکر مبارک میرے نبی پاک علیہ السلام وقتاً فوقتاً کیا کرتے تاکہ لوگوں کو پتہ رہے، لوگ واقف رہیں کہ ان کا کیا مقام ہے، اسلام کی تبلیغ کے حوالے سے ان کی کیا قربانیاں ہیں، کیا ایثار ہیں، کیا خدمات ہیں۔ یہ اہل بیت اطہار کی خدمات ہیں دوستو، جس کی کوئی مثال نہیں، جس کی کوئی نظیر نہیں، جس کا کوئی ثانی نہیں۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا پر اللہ کی لاکھوں لاکھوں رحمتیں ہوں، جن کی خدمتوں کی وجہ سے آج تک اسلام کا شجر تناور ہے، ہرا ہے، بھرا ہے۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریمہ کار سزا بندہ نوازا ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرما، ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ
سلام اللہ علیہا کے اسوہ مبارکہ سے سیکھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے جیسے ان کے صدقے میں استقامت ان کو عطا فرما، جذبہ ایمانی سے سرشار فرما۔ اے مولا کریمہ کا سازہ بندہ نوازہ پروردگارہ، آج جو تیرے حبیب کا تیرے محبوبوں کا ذکر کیا گیا، اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، اور سیدہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے صدقے ہماری مصیبتوں کو دور فرما، پریشانیوں کو دور فرما، کووڈ-19 کورونا کے مہلک مرض سے تمام انسانیت کی حفاظت فرما، جہاں کہیں مسلمان رہ رہے ہوں بس رہے ہوں پروردگار ان سب کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وما علینا الا البلاغ المبین۔